چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دو باتیں کی ہیں 14 اگست کے موقع پر، جشن آزادی کے موقع پر، اور قوم کو خوشخبری سنائی ہے کہ ایک تو وہ بجلی کے بل کم کریں گے، خوشخبری دیں گے قوم کو، جس سے قوم بلبلا اٹھی ہے، اور دوسرا وہ ایک معاشی پیکیج لے کر آنا چاہ رہے ہیں تاکہ عوام کو کچھ راحت نصیب ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں معاشرے میں، اور اس کے بارے میں آج آپ کی خدمت میں یہی بات کروں گا۔ رہا جنرل فیض حمید کا پکڑا جانا اور اس کا فیلڈ مارشل کورٹ مارشل ہونا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، وہ جانے ارباب اختیار جانے، تو میں اپنے سبجیکٹ کی طرف ہی رہوں گا، وہ ہے معاشی صورتحال اور پاکستان۔ بلومبرگ کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی، بین الاقوامی ادارہ ہے، میڈیا آرگنائزیشن بہت بڑی، اس کا نیٹ ورک ہے، معاشی صورتحال پر پریڈکشنز کرتے رہتے ہیں، تجزیہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں $4 پر ڈے، یعنی تقریباً کوئی 1200 روپیہ لگا لیں اگر 300 کے حساب سے ہے، حالانکہ 278 کا اس وقت ڈالر ہے، جو بہت بہتر صورتحال ہوئی ہے، 310 سے نیچے آیا، اور امیزنگ، اس میں آرمی چیف کا ایک کردار تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ $4 پر ڈے، امریکی ڈالر کی بات ہو رہی ہے، اس سے کم پر رہنے والی 50% کی آبادی مشکلات میں ہے، اور اگر اس کو آج کے پیمانے سے پرچیزنگ پاور پرائرٹی کے حساب سے بھی دیکھیں، یا کنزمپشن پیٹرن میجرمنٹ آف پاورٹی کو دیکھیں، غربت کی لکیر کے حوالے سے، اس کی پیمائش کے حوالے سے، تو اس کو ڈومینیٹ کر رہی ہے آپ کا بجلی کا بل، یعنی کھانے کا جو پیکیج ہے ایک فیملی کا، ایک مہینے کا، یا پر ڈے کا لگا لے، ایک ہفتے کا لگا لے، اس میں سب سے زیادہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ ہے بجلی کے بل۔ تو جناب علی وزیر اعظم صاحب، اگر آپ 10 یا 15 یا 20 روپیہ فی یونٹ بھی 6 مہینے کے لیے لگاتے ہیں اور عوام کو سہولت دیتے ہیں، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ آئی واش ہوگی۔ یہ میں پہلے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے اکانومسٹ کی ٹیم نے جو کچھ بھی کیا ہو، میں نے ابھی پچھلے پروگرام میں یہ عرض کی تھی کہ آپ 10 سے 20% ایکوٹی کی بنیاد پر لوگوں کو کہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں سولر کا سسٹم لگا لیں، اور اس کی فنڈنگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یا اس کے لیے آپ کی لیزنگ فائنینس کمپنیز ہوں، یا بینکس ہوں، کمرشل بینکس ہوں، یا نیشنل بینک آف پاکستان ہو، اسٹیٹ بینک اس کے لیے اسپیشل ایلوکیشن کرے، اور لوگوں کے ہاؤس ہولڈ یونٹ کم از کم 2 کروڑ ہاؤس ہولڈ یونٹ تو اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی تقریباً 8 سے 10 کروڑ کی آبادی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے عوام کو سہولت دی ہے، اور اگر اس میں ٹیرف کو ریوائز کر کے انہوں نے 10 سے 15 روپیہ بھی فی یونٹ دیا، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ 66 روپے سے 72 روپیہ فی یونٹ یہ قوم بجلی کا دے رہی ہے گھروں میں بیٹھ کر، اور یہ اب قابل برداشت نہیں ہے، اور بار بار بہت سے جو اینالسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال کسی بڑے یعنی بلاسٹ کا پیش خیمہ نہ ہو جائے، اور پھر یہ سیاسی حکومت جو ہے اس کو کوئی راستہ دکھا دیا جائے، یعنی باہر جانے کا راستہ، کیونکہ پہلے بھی یہ رہے اور اب بھی یہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں عوام کو کوئی سہولت حاصل نہیں ہے۔ یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے۔ کرائے 50% پاپولیشن، $4 پر ڈے کے حساب سے، اور ہاؤس رینٹ دینے والے لوگ، مثال کے طور پر ایک فیملی اگر 25,000 روپیہ کا ہاؤس رینٹ دے رہی ہے تو اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ بل آ رہا ہے، اور اگر 15,000 روپے کا ایک کمرہ یا 1.5 کمرے کا مکان لے کر غریب فیملی کوئی رہ رہی ہے،
یعنی سیمی اربن یا اربن اس میں، تو اس سے زیادہ اس کا بل ہے. تو یہ اس کی رپورٹ، بلومبرگ کی رپورٹ بہت صحیح ہے، اور اس کا تجزیہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے. جہاں پہ یہ کہا جائے کہ جی 40%، 38% سے انفلیشن جو ہے کم کر کے ہم لے آئے ہیں اس کو 11% پر، تو لے آئیں جناب مارک اپ آپ اسی ریشو کے حساب سے لے آئیے. 12% آپ کر دیجئے مارک اپ. اسٹیٹ بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے، شرح سود ہے، اس کو ان کو چاہیے کہ 12% پر لے آئیں. پھر بات مانی جائے گی کہ آپ کا انفلیشن پاکستان میں کم ہوا ہے. ادروائز انفلیشن جو ہے وہ جادو کی طرح سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور پرچیزنگ پاور جو ہے لوگوں میں، قوت خرید وہ کم نہیں، ختم ہو چکی ہے. دوسری بات، 69,000 ارب روپیہ پاکستان کا قرضہ ہے، یعنی قومی قرضہ، اندرونی قرضہ جس کو کہہ سکتے ہیں. اور اراؤنڈ 80 to 100 بلین ڈالر جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ وہ تو ہے ہی ہے. یعنی 10 ارب ڈالر جو ہیں آپ کو ارینج کرنا پڑیں گے پیمنٹ دینے کے لیے کم از کم. یہ تجزیہ جو ہے میں نے ٹاپ لائن سے لیا ہے سہیل صاحب سے، تو بڑا اچھا تجزیہ ان کے یہاں سے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے اور میکرو معیشت کے حوالے سے، اکنامکس کے حوالے سے بہت اچھا تجزیہ دیتے ہیں، قابل اعتبار ہوتا ہے وہ. یعنی فیڈرل بیورو اسٹیٹسٹکس ہوں یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو، اس کے مقابلے میں ان کا تجزیہ بہرحال اچھا ہوتا ہے. میں نے پہلے عرض کی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن موجود ہے پاکستان میں، اور حکومت کہتی ہے جی کہ 12% ہے. وہ عوام جا کے سروے کر لیجئے، بازار میں دیکھ لیجئے کہ 12% کیسے ہے. 1200 روپیہ سے 1400 روپیہ گائے کا گوشت، اور 2200 سے 2500 روپیہ کلو مٹن ہے، چھوٹے کا گوشت ہے. اور مچھلی کسی بھی طور پر کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں پہ سمندر کی غذائیں موجود ہیں، سی فوڈ موجود ہے، یہاں پہ 800 روپے سے 1200 روپیہ تک. فشریز کون جائے گا خریدنے کے لیے؟ عام آدمی، غریب آدمی نہیں جاتا. اور ویسے بھی یہ بریڈنگ سیزن چل رہا ہے، مانسون ہے، اس میں فش کا استعمال کم ہوتا ہے. گوشت اور سبزیاں جو ہیں 300 روپیہ ترئی ہے جناب بڑے شہروں میں. کراچی شہر کا ڈیٹا میں نے منگایا، دیکھا 300 روپیہ کلو ترئی ہے یہاں پر، اور جو چھوٹی آمدنی والے، کم آمدنی والے علاقے ہیں اس میں 200 روپیہ. یہی حال لوکی کدو کا ہے اور بھنڈی کا ہے. تو کسی بھی طور پر یعنی یہ استعمال کے لیے، یعنی خریدنے کے لیے ایک قوت خرید کی جو بات کر رہا تھا میں، پرچیزنگ پاور وہ نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ کریں کیا. 400 روپیہ دال ہے، 380 روپے سے لے کے 450 روپے تک دالیں چل رہی ہیں. کہیں سے کوئی پیکج، کوئی ریلیف نہیں ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ایوری ناؤ اینڈ دین، کبھی ان کے پاس چینی نہیں ہوتی، کبھی دالیں نہیں ہوتی ہیں. برانڈڈ سامان تو سب جگہ مل جاتا ہے، وہاں پر بھی موجود ہے، لیکن آٹا کوالٹی خراب ہے. یوکرین کا آٹا کھلایا جا رہا ہے کراچی شہر میں. باقی ریسٹ آف دا کنٹریز جیسے آپ نے دیکھا کہ گندم کا ایک بہت بڑا بحران آیا کہ اپنے ہی ملک کے کاشتکار اپنی گندم مناسب قیمت پر، گیون منیمم سپورٹ پرائس پر نہیں بیچ سکے. تو جناب یہ گورننس کا فقدان ہے. پنجاب کے اندر جو حکومت ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب آپ ہی کی حکومت ہے، اور انہوں نے جو ڈیلیور کیا ہے وہ سب کاسمیٹکس ہے، آپ کے سامنے ہے. غربت بڑھ رہی ہے اس معاشرے میں، اسی لیے تو آپ ان کے لیے پیکج لے کر آنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ پیکج آئی واش ہوا، کاسمیٹکس ہوا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اور آپ کی ناکامی ہوگی. سب سے پہلے بجلی کے بلوں کے مسئلے کو حل کیجئے. لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، بے شمار میڈیا میں واقعات آ رہے ہیں. اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے. ایکسٹرنل ڈیٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ کی جو پیمنٹ ہے ٹوٹل ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ 35%، یعنی 2024 میں 51% 2023 میں تھی. یہ بھی ایک خطرناک انڈیکیٹر ہے، اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. اور اورنگزیب صاحب جو معافی چاہتا ہوں، جو معیشت دان تو نہیں ہیں، وہ بینکر ہیں، ڈیبٹ کریڈٹ کرنا بہت اچھا جانتے ہوں گے، تو اس جانب ان کو توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ کام بہرحال حکومت وقت کا ہے کہ یہاں تو ایک اور آمدنی کم ہو رہی ہے، وہ ہے فری لانسرز کی. فری لانسرز کے بارے میں آپ ہی کی اسٹیٹ منسٹر
جو خواجہ صفدر صاحب کی شاید نواسی ہیں اور خواجہ آصف کی بھانجی ہوتی ہیں، ان کو آپ نے اسٹیٹ منسٹر بنایا، وہ آج یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہاں ہمیں شکایت ملی ہے کہ جی انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہو گئی ہے، واٹس ایپ وغیرہ کام نہیں کر رہے۔ تو جناب جب وزیروں کی یعنی لا علمی کا یہ عالم ہوگا تو وزیر اعظم صاحب تو پھر آپ کے پاس تو یعنی لا علمی کے بارے میں آپ کو کیا کہا جائے، آپ کو علم ہونا چاہیے تاکہ عوام الناس کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ تیزی کے ساتھ حل کیے جا سکیں۔ مشکلات بڑھ رہی ہیں، ایکسٹرنل ڈیٹ بڑھ رہا ہے، پاورٹی لائن میں زیادہ سے زیادہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 600 ارب روپے سے پاورٹی کم کرنے کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ صرف انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر یہ اسکیم ہے، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں جو پیسے لے رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں اس سے استفادہ کر سکیں، اور وہ جو گورنمنٹ ان کو پیس آف ایڈوائس دیتی ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، یہ ایک بہترین پروگرام بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا پروگرام بن سکتا ہے جس سے صحیح معنوں میں غربت میں تخفیف یعنی کمی کی جا سکتی ہے۔ اینی وے، تو میں آج کے اس ویلاگ کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔